اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم قل فرما دیجئے ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا ان اخذ اللہ سمعکم اگر لے لیں اللہ تعالی سنائی سماعت تمہاری اور بینائی تمہاری وختم علی قلوبکم اور مہر لگا دیں وہ تمہارے دلوں پر من الہ غیر اللہ کون معبود ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے یأتیکم بہ جو دلا دے تمہیں یہ چیزیں انظر دیکھیں آپ کیف نصرف الآیات کیسے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں ثم ہم یصدفون پھر بھی وہ بے رخی کرتے ہیں یصدفون بے رخی کرتے ہیں قل فرما دیجئے ارأیتکم کیا خیال ہے تمہارا ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب بغتتاً اچانک او جہرتاً یا اطلاع دے کر یعنی کھلے عام نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ وما نرسل المرسلین اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والا بنا کر ومنذرین اور ڈرانے والا بنا کر فمن آمن پس وہ جو ایمان لایا وَأَصْلَحَ اور اپنے اعمال کو درست کر لیا فلا خوف علیہم نہیں ہے خوف ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیات کو یمسہم العذاب پہنچے گا انہیں عذاب بما کانوا بسبب نامال کے جو وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے قل فرما دیجئے لا اقول لکم نہیں کہتا میں تمہیں اندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہیں جانتا میں غیب کی باتیں ولا اقول اور نہیں کہتا میں تمہیں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں ان اتبع نہیں پیروی کرتا میں الا مگر ما یوحى الی جو وحی کی گئی ہے میری جانب قل فرما دیجئے حل یستوی الاعمی والبصیر کیا برابر ہے نابینا اور بینا یعنی دیکھنے والا افلا تتفکرون پس کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے پہلا حصہ میں نے کل ذکر کر دیا کہ یہ آیت مبارکہ اور قرآن پاک میں اس طرح کی کئی اور آیات ان کو آپ چیلنج خداوندی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔
پروردگار عالم کا جو چیلنج ہے، ساری کائنات سر جوڑ کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کے چیلنج کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ جنوں کی جماعت، انسانوں کی جماعت، حتیٰ کہ پیغمبروں کی جماعت شامل ہو، جو رب نے بنایا وہ بنا کوئی نہیں سکتا، جو رب نے کر دکھایا وہ کر دکھا کوئی نہیں سکتا۔ آپ کئی بار یہ آیت سنتے ہیں اور میں پڑھوں گا تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گی، اے لوگو ضرب مثل، ایک مثال بیان ہونے لگی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو بڑی توجہ سے سننا ہے۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر مکھی کوئی شے لے جائے تو بڑے بڑے قبضے چھڑائے ہوں گے انہوں نے، لیکن مکھی دانہ چھین کے لے جائے تو یہ دانے سے مکھی کا قبضہ چھڑانے کی طاقت۔ ضعف طالب، طالب پکار کرنے والا بھی کمزور، اور جنہیں پکارا گیا ہے وہ بھی کیا ہیں؟ کمزور۔ یہاں پر یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اچانک حملہ ہو جائے تو آج کل تو بہت زیادہ علم ہے نا کہ بڑے دفاعی نظام ہوتے ہیں، وہ آنے والے حملوں کو روک لیتے ہیں، اور اگر بتا کے کیا جائے تو لوگ پہلے سنبھل جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں بن بتائے عذاب بھیجوں یا بتا کے بھیجوں، کوئی سنبھل نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، میں اللہ جیسے عذاب دیتا ہوں ایسے کوئی عذاب دے نہیں سکتا، اور میں اللہ جیسی پکڑ کرتا ہوں ایسی کوئی اور پکڑ بھی کر نہیں سکتا۔ لہذا کون سنبھلے گا؟ کس کے پاس طاقت ہے سنبھلنے کی؟ اچانک عذاب آ جائے کون ہے جو بچ نکلے گا؟ زمین ہے، چار کونوں سے ملائکہ نے اٹھا لی ہے، اور چار کونوں سے اٹھا کے بلندی پہ لے جایا گیا ہے، اور اوپر سے اس زمین کو الٹا کر دیا گیا ہے، عالیہا سافلہا،
اوپر والا حصہ نیچے والا حصہ بن گیا ہے۔ کون بچا ہے، کون بھاگ سکا ہے، کون عذاب سے دور نکل گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ صرف ہم نے زمین الٹی نہیں کی، بلکہ امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، نام لکھ کے میں اللہ نے پتھر بطور نشانہ مارے ہیں۔ کوئی بھی نشانہ میرا ضائع نہیں ہوا کہ کوئی پتھر خالی گر گیا ہو، کوئی بھی نشانہ۔ اور پھر یوں بھی نہیں کہ کسی کو کوئی پتھر لگا ہے کسی کو دوسرا لگا ہے، فرمایا نہیں، جو پتھر میں اللہ پاک نے جس بندے کو مارا تھا وہ پتھر اسی بندے کو جا کے لگا ہے۔ ادھر بندہ ہے، ادھر پتھر پہ بندے کا نام ہے۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی پروردگار عالم کے نظام کے سامنے فیل ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ جا کر پورے نشانے پر لگے۔ ابھی لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا، بغیر بتائے پکڑ آئی ہے، رات کو سوئے ہیں، جب صبح ان کی آنکھ کھلی ہے میں اللہ نے راتوں رات ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی تھیں۔ کونو قردۃ خاسئین، میں اللہ نے کہا تھا تم ذلیل و بندر، شکلیں بگڑ گئی ہیں۔ میں نے بن بتائے پکڑ کی، تب بھی میری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکا، میری گرفت سے کوئی بچ نہیں سکا۔ اور اگر میں نے اعلانیہ بتا کے پیغمبر کے ذریعے اطلاع دے کے پکڑ کی ہے، تب بھی کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ لیکن میرے بچانے کا انداز یہ ہے کہ میں اللہ نے ابراہیم خلیل کو دہکتی آگ سے بچا لیا ہے، بال برابر بھی میں اللہ نے اپنے نبی کو حرارت نہیں پہنچنے دی، بال برابر بھی میں اللہ نے اپنے نبی کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے ان ظالم و قاتلوں کے جرمٹ سے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ میرے عذاب سے بچ کوئی نہیں سکتا، اور جسے میں بچانے پہ آؤں اسے کوئی مصیبت اور مشقت میں ڈال نہیں سکتا۔ اس لیے اگر میری گرفت سے بچنا ہے تو یہ رسول ہیں جو تمہیں بشارت دینے آئے ہیں، تمہیں ڈرانے آئے ہیں، ان کا کہا مان کے ایمان لے آؤ، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا چھوڑنے کا خوف غم ہے، نہ آگے معاشر میں حاضر ہونے کا خوف ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ قل فرما دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دے میرے پاک پیغمبر میں اللہ کا نبی، اللہ کے خزانوں کا مالک، لا عالم الغیبہ، اور میں اللہ کا نبی غیب کی خبریں بھی جاننے والا، اور میں اللہ کا نبی فرشتہ بھی نہیں۔ یہ